بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تاریخ کے اس باب کو کھولنے جا رہے ہیں جسے پڑھتے ہوئے دل محبت سے بھر جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور زبان بے اختیار کے اٹھتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ داستان ہے جس کا آغاز مکہ کی وادی سے ہوا، وہ مکہ جہاں پہاڑ تھے، صحرا تھا، خانہ کعبہ تھا، لیکن انسانیت اندھیروں میں بھٹک رہی تھی۔ اور پھر عام الفیل کے زمانے میں مکہ مکرمہ میں عبداللہ بن عبد المطلب کے گھرانے میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ایک ایسا بچہ تشریف لایا جس کا نام بعد میں آسمانوں پر بھی بلند ہوا اور زمین کے ذرے ذرے میں پھیل گیا۔ جی ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ذرا تصور کیجئے، آج سے تقریباً 1400 سال پہلے کا عرب، نہ بجلی تھی، نہ جدید شہر، نہ سڑکیں، نہ اسپتال، نہ آج کے ذرائع مواصلات۔ مکہ کی وادی میں ایک طرف خانہ کعبہ تھا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے لیے تعمیر کیا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ لوگوں نے اس کے گرد بت نصب کر دیے تھے۔ اللہ کا گھر موجود تھا، لیکن بہت سے لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کے سامنے جھکتے تھے۔ معاشرے میں قبائلی عصبیت بہت شدید تھی، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑتا تھا، معمولی باتوں پر برسوں جنگیں جاری رہتی تھیں، شراب، جوا، ظلم، سود اور بدکاری جیسے برائیاں عام تھیں۔ بعض لوگ اپنی بیٹیوں کی پیدائش کو باعث شرم سمجھتے تھے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ عربوں میں کچھ اچھی صفات بھی موجود تھیں۔ وہ مہمان نوازی کرتے تھے، وعدے کی پاسداری کو اہم سمجھتے تھے، بہادری اور سخاوت کے لیے مشہور تھے، اور فصاحت و شاعری میں غیر معمولی مقام رکھتے تھے۔ گویا عرب کے اندر خوبیوں کے بیج موجود تھے، مگر ان پر جاہلیت کی دھول جمی ہوئی تھی۔ اور پھر اسی معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے وہ شخصیت بھیجی تھی جو انسانوں کو بتانے والی تھی کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ وہ شخصیت جو کہنے والی تھی کسی عربی کو اجمی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی بڑے قبیلے کو چھوٹے قبیلے پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت تقویٰ سے ہے۔ وہ شخصیت جو غلاموں کو عزت دینے والی تھی، یتیموں کو سینے سے لگانے والی تھی، بیواؤں کو سہارا بننے والی تھی، بچوں سے محبت کرنے والی تھی، اور پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آنے والی تھی۔ میرے عزیز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو ایسا ہے جسے سمجھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور زیادہ دل میں اترتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں موجود نہ تھے، یعنی جس بچے نے پوری دنیا کو سہارا دینا تھا وہ خود دنیا میں آتے ہی باپ کے سائے سے محروم تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت۔ وہ نبی جس نے یتیموں کے دلوں کو سمجھنا تھا وہ خود یتیموں کا درد جاننے والا تھا۔ وہ نبی جس نے کمزوروں کو سہارا دینا تھا وہ خود بچپن میں سہاروں سے محروم ہونے والا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر جگہ دی؟ یہ صرف ایک آیت نہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی کا ایک آئینہ ہے۔ اب ذرا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آتے ہیں۔ سوچئے، ایک ایسی عورت جس کے شوہر دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، وہ اپنے بچے کو دنیا میں لانے والی تھی۔ ایک ماں کے دل میں کتنے خوف ہوتے ہیں، بچے کا مستقبل کیا ہوگا، اس کی پرورش کیسے ہوگی، اسے کون سہارا دے گا۔ لیکن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اللہ تعالیٰ نے ایسا بچہ عطا فرمایا جس کے ذریعے پوری دنیا کو ہدایت ملنی تھی۔ پیارے دوستو، اب ذرا اس منظر کو دل میں لائیے کہ مکہ کی خاموش وادی، رات کا سناٹا، اور ایک گھر میں ایک ایسی ہستی دنیا میں تشریف لا رہی ہے جس کا ذکر قیامت تک ہونے والا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بچے کی پیدائش۔ وہ بچہ عام بچہ نہ تھا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ وہ رحمت تھے، وہ ہدایت تھے، وہ اللہ کے آخری نبی تھے۔ حضرت عبد المطلب کو جب اپنے پوتے کی ولادت کی خبر دی گئی تو سیرت کے معروف بیان کے مطابق وہ خوشی سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، نومولود کو اٹھایا اور خانہ کعبہ کی طرف لے گئے۔ وہاں اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے پوتے کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا معنی ہے بہت زیادہ تعریف کیا جانے والا۔ یہ نام اس وقت عرب میں بہت عام نہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے
ایک ایسا نام منتخب فرمایا جس کی گونج قیامت تک دنیا میں باقی رہنے والی تھی۔ آج دنیا کے کسی حصے میں اذان ہو رہی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے، اور کہیں نماز قائم ہو رہی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے۔ کہیں بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین محبت سے نام محمد رکھتے ہیں، کہیں عاشق رسول درود پڑھتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زبان پر آتا ہے، اور قیامت کے دن بھی یہ نام عزت و شفاعت کے ساتھ بلند ہوگا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو، ذرا حضرت عبد المطلب کے دل کا تصور کیجئے۔ ان کا بیٹا عبداللہ دنیا سے جا چکا تھا، لیکن آج عبداللہ کی نشانی ان کی باہوں میں تھی، ایک ننھا سا بچہ محمد۔ ایک دادا کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے اپنے پوتے کو دیکھا ہوگا، اس کے چہرے کو دیکھا ہوگا، اسے سینے سے لگایا ہوگا، اور شاید دل میں یہ احساس بھی آیا ہوگا کہ یہ بچہ عام نہیں ہے۔ یہ منظر کتنا خوبصورت ہوگا، ایک بوڑھا دادا، اپنی باہوں میں ایک ننھا بچہ، اور سامنے اللہ کا گھر۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہی بچہ ایک دن اسی کعبے کو شرک سے پاک کرنے کے لیے پوری جدوجہد کرے گا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اس بچے کے ذریعے توحید کا پیغام پوری دنیا تک پہنچایا جائے گا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جس مکہ میں آج بتوں کا غلبہ ہے، ایک دن اسی مکہ میں صرف اللہ کی بڑائی بلند ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد اس زمانے میں مکہ کے معزز خاندانوں میں یہ رواج تھا کہ نومولود بچوں کو صحرائی ماحول میں دودھ پلانے والی خواتین کے سپرد کیا جاتا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ بچے صاف اور فصیح عربی سیکھیں، کھلی فضا میں پرورش پائیں اور مضبوط جسمانی ماحول حاصل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابتدائی عمر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گزاری۔ میرے محترم سامعین، اب ذرا بنو سعد کے علاقے کا تصور کیجیے۔ ایک صحرائی ماحول، سادہ زندگی، خیمے، بکریاں، اور ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے آئیں کہ کسی بچے کو دودھ پلانے کے لیے اپنے ساتھ لے جائیں، لیکن ایک یتیم بچے کو لینے میں انہیں ابتدا میں رغبت نہیں ہوئی، کیونکہ اس زمانے میں دودھ پلانے والی عورتیں عموماً ایسے بچے کو ترجیح دیتی تھیں جس کے والد زندہ ہوں اور گھر سے معاوضہ ملنے کی امید ہو۔ مگر اللہ تعالیٰ نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کچھ اور لکھ رکھا تھا۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئیں، اور سیرت کی کتابوں میں ان کے گھر میں برکتوں کے ایسے واقعات بیان ہوئے ہیں کہ ان کا گھر خوشحالی سے محسوس کرنے لگا۔ یہاں ہمیں ایک سبق ملتا ہے، کبھی انسان جس چیز کو معمولی سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر اپنی سب سے بڑی رحمت چھپا دیتا ہے۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک یتیم بچہ، لیکن حقیقت میں وہ پوری امت کے نبی کو اپنے گھر لے جا رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ابتدائی عمر بنو سعد کے ماحول میں گزاری۔ کھلا آسمان، صحرا کی ہوا، سادہ زندگی اور فصیح عربی بولنے والے لوگ۔ یہ ماحول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی اور لسانی تربیت کے لیے بہت موزوں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن محلات میں نہیں گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہانہ زندگی نہیں دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحرائی زندگی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم عمری میں ہی دنیا کی ظاہری آسائشوں سے دور ایک پاکیزہ ماحول میں پرورش پائی۔ میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو بھی بہت خوبصورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے محبت فرماتے تھے، اور یہ محبت صرف نبوت کے بعد کی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج ابتدا ہی سے نرم، پاکیزہ اور محبت والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کے ساتھ کبھی تکبر کا معاملہ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو انسان سمجھا، ان کے جذبات کو سمجھا، ان کے ساتھ شفقت کی۔ بعد کی زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں سے محبت کا اندازہ اتنا نمایاں ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بارہا بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کرتے تھے، ان کے ساتھ محبت فرماتے تھے، انہیں اپنے قریب بٹھاتے تھے، انہیں گود میں اٹھاتے تھے، انہیں بوسہ دیتے تھے۔ یہ سبق ہمیں بتاتا ہے کہ ایک مسلمان کے اخلاق کی پہچان صرف مسجد میں عبادت نہیں، بلکہ کمزوروں، بچوں اور گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کھیل تماشے اور بے مقصد زندگی میں نہیں گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے وہ پاکیزگی رکھی جو آگے چل کر نبوت کے عظیم منصب کو بنیاد بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ، بددیانتی، فحاشی اور برے اعمال سے محفوظ رہے۔ بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بڑھی تو مکہ والے آپ کو الصادق اور الامین کہنے لگے، یعنی سچا اور امانت دار۔ ذرا سوچئے، جس معاشرے میں جھوٹ، دھوکہ، قبائلی تعصب اور ظلم عام ہے، اسی معاشرے میں ایک شخص اپنی سچائی کی وجہ سے سب کا محبوب بن جائے، یہ اللہ کی خاص تربیت تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ابتدائی پرورش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس تشریف لائے۔ اب ایک ماں کی گود میں اس کا بیٹا تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کو دیکھتی ہوں گی، اسے پیار کرتی ہوں گی، اس کے چہرے کو دیکھتی ہوں گی، اور انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ بچہ ایک دن دنیا کا سب سے عظیم داعی بننے والا ہے۔ سیرت کے مطابق حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر یثرب گئیں۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ننھیالی رشتہ داروں سے ملاقات ہوئی۔ ماں ساتھ تھی، رشتہ دار تھے، نئی جگہ تھی، لیکن واپسی پر ابھی مکہ واپس آنے کا سفر مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تقریباً 6 سال کے تھے۔ پیارے دوستو، ذرا اس منظر کو اپنے دل میں لائیے۔ ایک چھوٹا سا بچہ، راستہ اور ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ پہلے والد نہیں تھے، اب والدہ بھی نہیں رہی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک چھوٹا سا بچہ دنیا کی سب سے بڑی یتیمی سے گزر رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا، پھر پناہ دی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ دادا کا دل اپنے اس یتیم پوتے سے بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ اسے اپنے قریب رکھتے، اس کا خیال رکھتے، اس سے محبت کرتے، لیکن دنیا کی ہر محبت محدود ہے اور اللہ کی تقدیر کچھ اور تھی۔ چند ہی برس بعد حضرت عبد المطلب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 8 برس تھی۔ ایک بار پھر جدائی، ایک بار پھر یتیمی کا درد، ایک بار پھر دنیا کا سہارا چھن گیا، لیکن ہر بار ایک سہارا باقی رہا، اللہ کا سہارا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا کردار آتا ہے۔ حضرت ابو طالب بہت مالدار شخص نہ تھے، ان کے اپنے بچے اور گھر کی ذمہ داریاں تھیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے صرف بھتیجے نہیں تھے، وہ ان کی آنکھوں کا نور تھے۔ وہ انہیں اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر عزیز رکھتے تھے۔ یہاں ایک بہت بڑا سبق ہے، کسی کے پاس مال کم ہو سکتا ہے لیکن محبت کم نہیں ہونی چاہیے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں میرے پاس وسائل نہیں، لیکن محبت کے لیے ہمیشہ دولت ضروری نہیں ہوتی۔ حضرت ابو طالب کے پاس مال کی فراوانی نہیں تھی، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کا دل بہت بڑا تھا۔ میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ بچہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے۔ بچہ کھیلتا ہے، بچوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، دوڑتا ہے، کبھی شرارت کرتا ہے، کبھی ہنستا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانی زندگی کے اسی فطری ماحول سے گزرے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پاکیزہ تھی۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو دین کا بوجھ بنا کر نہیں بلکہ محبت کے ذریعے دین کے قریب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے مزاج کو سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے پروان چڑھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا مشاہدہ کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بچوں کو صرف نصیحت نہیں کرتے تھے بلکہ محبت دیتے تھے۔ آج ہمیں بھی یہ سبق اپنے گھروں میں لے جانا چاہیے۔ اپنے بچوں کو صرف ڈانٹیں نہیں، ان سے بات کریں، ان کی باتیں سنیں، انہیں گلے لگائیں، ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کریں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت بڑا سبق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم تھے، اس لیے یتیم کا درد جانتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائیں۔ صحیح حدیث میں انبیاء کرام کے بکریاں چرانے کا ذکر ملتا ہے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں بکریاں چرانے کا ذکر فرمایا۔ یہ کام بظاہر بہت معمولی ہے، لیکن اس کے اندر تربیت کا ایک عظیم راز ہے۔ چرواہا اپنے ریوڑ کو اکیلا نہیں چھوڑتا، کمزوروں کو دیکھتا ہے، جو پیچھے رہ جاتے ہیں اسے واپس لاتا ہے، خطرے سے بچاتا ہے، سب کو ایک راستے پر رکھتا ہے، اور ایک چروائے کو یہی ذمہ داری آگے چل کر امت کی قیادت میں ایک عظیم مثال بن گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی قیادت کی، لیکن بادشاہ بن کر نہیں، رحمت بن کر۔ ذرا تصور کریں، مکہ کی گلیاں، قریش کا گھر، خانہ کعبہ، اور ان گلیوں میں ایک ایسا بچہ چل رہا ہے جسے لوگ ابھی نہیں جانتے کہ یہ کون ہے۔ لوگ اسے محمد کہتے ہیں، اس کے دادا اسے محبت سے دیکھتے ہیں، اس کے چچا اسے اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اس کی والدہ اس سے محبت سے سینے لگاتی ہیں، حلیمہ سعدیہ اسے اپنے اولاد کی طرح چاہتی ہیں۔ لیکن آسمان جانتا ہے یہ بچہ کون ہے، فرشتے جانتے ہیں یہ بچہ کون ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ جانتا ہے کہ یہ بچہ کس عظیم ذمہ داری کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا زمانہ عام الفیل کے نام سے مشہور ہے۔ اسی سال ابراہہ نامی حکمران نے خانہ کعبہ پر حملہ کا ارادہ کیا۔ وہ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ مکہ کی طرف آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ قرآن کریم میں سورہ فیل میں اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے منصوبے کو ناکام فرما دیا، اور اسی عام الفیل کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ گویا دنیا ایک بڑے واقعے کی تیاری کر رہی تھی۔ خانہ کعبہ محفوظ ہوا، اور پھر اسی مقدس شہر میں رحمت للعالمین تشریف لائے۔ میرے محترم سامعین، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ثابت نہیں ہے جسے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف برے کام کے طور پر پیش کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار پاکیزہ تھا، زبان سچی تھی، دل صاف تھا، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے تھے۔ اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جوان ہوئے تو مکہ والوں نے آپ کو الامین کا لقب دیا۔ یہ لقب کسی حکومت نے نہیں دیا تھا، یہ لقب مکہ کے لوگوں نے دیا تھا، اور یہی سب سے بڑی گواہی تھی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہوئے تو حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر کا واقعہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اسی سفر کے حوالے سے بحریہ راہب کا واقعہ بھی مشہور ہے۔ مکہ کے لوگ دولت کے پیچھے بھاگ رہے تھے، کسی کو قبیلے پہ فخر تھا، کسی کو طاقت پر، کسی کو نسب پر، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچائی کے ساتھ کھڑے تھے، وہ امانت کے ساتھ کھڑے تھے، وہ پاکیزگی کے ساتھ کھڑے تھے۔ لوگ اپنا مال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رکھتے تھے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے تھے۔ اور پھر وہ وقت آیا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت، امانت اور کردار نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متاثر کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک عظیم گھر بسا۔ لیکن وہ سب آگے کی داستان۔ میرے بھائیوں، ذرا پورے سفر کو ایک ساتھ دیکھیں۔ ایک بچہ جس کے والد دنیا میں نہ تھے، پھر ماں کا سایہ اٹھ گیا، پھر دادا دنیا سے چلے گئے، پھر چچا نے ذمہ داری سنبھالی، پھر بکریاں چرائیں، پھر تجارت کی، پھر مکہ کے لوگوں نے کہا الامین الامین۔ پھر 40 سال کی عمر میں غار حرا میں وحی کا آغاز ہوا، اور پھر وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے نبی بن کر کھڑے ہوئے۔ یہاں ہمیں اپنی زندگی کا سبق ملتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ربیع الاول صرف چراغاہ کا نام نہیں، صرف نعتوں کا نام نہیں، صرف محفل کا نام نہیں، یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں اتارنے کا موقع ہے۔ میرے عزیز دوستو، 12 ربیع الاول صرف چراغاہ کا نام نہیں، صرف نعتوں کا نام نہیں، صرف محفل کا نام نہیں، یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں اتارنے کا موقع ہے۔ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہماری زبان سچی ہونی چاہیے۔ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمارے گھر میں بچوں پر شفقت ہونی چاہیے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔
اور اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ہم نے ابھی تک اس عظیم ہستی کے بچپن کا ذکر کیا جو یتیم پیدا ہوئے، جس نے ماں کا سایہ کھویا، دادا کی شفقت دیکھی، چچا کی کفالت پر پرورش پائی، بکریاں چرائی، تجارت کی، اور مکہ کے لوگوں نے جسے صادق اور امین کہا۔ لیکن اب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ باب شروع ہوتا ہے جس نے پوری دنیا کی تاریخ بدل دی۔ وہ وقت آتا ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس کے قریب پہنچی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکے کی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ لوگ بتوں کے سامنے جھک رہے ہیں، کمزوروں پر ظلم ہو رہا ہے، غریبوں کا حق مارا جا رہا ہے، شرک عام ہے، اخلاقی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ دل اس ماحول سے بے چین رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے ہیں، وہاں خلوت اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور دنیا کے شور سے دور ہو کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح روایت میں آتا ہے کہ وحی کے آغاز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنے لگے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں خلوت اختیار کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن غار حرا میں حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ پہنچا، وہ رات جس نے دنیا بدل دی۔ ذرا تصور کیجئے، غار حرا، مکہ کی وادی، رات کا سناٹا، اور ایک انسان جو اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں، اقرا، پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب کرتا ہے اور دوبارہ فرماتا ہے، اقرا، اور پھر وہ عظیم الفاظ نازل ہوتے ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی بنا دیے گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آسمان اور زمین کے درمیان وحی کا ایک عظیم سلسلہ شروع ہوا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے بعد انسانیت کبھی پہلے جیسی نہ رہی۔ قرآن نازل ہونا شروع ہوا، توحید کا پیغام آیا، ہدایت کا پیغام آیا، رحمت کا پیغام آیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو پکارنا شروع کیا، اے لوگو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ وحی کا یہ پہلا تجربہ انتہائی ہیبت ناک تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اور جسم اس واقعے سے متاثر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے چادر اوڑھاؤ، مجھے چادر اوڑھاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، اور حق کے کاموں میں تعاون کرتے ہیں۔ یہاں ایک عظیم سبق ہے، جب پوری دنیا آپ کو نہ سمجھے تو ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جو آپ کے کردار کو جانتا ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ہستی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں کون تھی؟ نبوت کا اعلان ہوا لیکن پوری دنیا فوراً ایمان نہیں لائی۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی لوگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر افراد ایمان لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کی دعوت سے بھی کئی بڑے صحابہ اسلام کی طرف آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر، حضرت عبداللہ بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ یہ تعداد شروع میں بہت کم تھی، لیکن یاد رکھیے، اسلام کی طاقت تعداد سے نہیں شروع ہوئی، اسلام کی طاقت ایمان سے شروع ہوئی تھی۔ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ایک ابو بکر صدیق، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ لوگ کم تھے لیکن ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا۔ ابتدائی دور میں دعوت بہت احتیاط کے ساتھ جاری رہی۔ مسلمان ایک دوسرے سے ملتے، قرآن سیکھتے، اللہ کی عبادت کرتے، اپنے ایمان کو مضبوط کرتے۔ یہ وہ دور تھا جب اسلام ابھی مکہ کے ہر گھر تک نہیں پہنچا،
لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چند نفوس کے ذریعے ایک ایسی جماعت تیار کرنی شروع کر دی تھی جو آگے چل کر دنیا کی تاریخ بدلنے والی تھی۔ پھر ایک وقت آیا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلانیہ دعوت کا حکم ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی لوگوں کو جمع کیا، پہاڑ پر چڑھے، لوگوں کو اپنی سچائی یاد دلائی اور پھر انہیں اللہ کی طرف بلایا۔ لیکن مکہ کے سرداروں نے کیا کیا؟ انہوں نے غور نہیں کیا، انہوں نے سوچا نہیں کہ جو شخص 40 سال سے ہمارے درمیان سچا اور امین رہا وہ آج اچانک جھوٹا کیسے ہو گیا، بلکہ انہوں نے مخالفت شروع کر دی۔ یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، وہی مکہ والے جو کل تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الامین کہتے تھے، وہی لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ ایک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کیوں ہو گئے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اسلام صرف عبادت کی دعوت نہیں دے رہا تھا، دین اسلام کہہ رہا تھا بتوں کو چھوڑ دو، اللہ کے سامنے جھکو، ظلم چھوڑ دو، سود چھوڑ دو، یتیم کا حق نہ مارو، کمزوروں پر ظلم نہ کرو، انسانوں کو برابر سمجھو، اپنے باپ دادا کی غلط رسموں کو صرف اس لیے نہ پکڑو کہ وہ پرانی ہیں، اور سب سے بڑھ کر صرف اللہ کو معبود مانو۔ یہ پیغام مکہ کے مذہبی، سماجی اور معاشی مفادات کو چیلنج کر رہا تھا۔ مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف ناموں سے پکارنا شروع کیا، کبھی شاعر کہا، کبھی جادوگر کہا، کبھی مجنون کہا، لیکن قرآن پاک نے ان کے الزامات کا جواب دیا، کیونکہ جو شخص 40 سال تک جھوٹ نہ بولے، جو امانت میں خیانت نہ کرے، جو لوگوں کے مال کا محافظ ہو، وہ اچانک اللہ پر جھوٹ کیسے باندھ سکتا ہے؟ مگر جب انسان حق قبول نہ کرنا چاہتا ہو تو دلیل کمزور پڑ جاتی ہے اور الزام شروع ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف زبانی مخالفت کا سامنا نہیں تھا، مسلمانوں کو مارا گیا، انہیں دھوپ میں لٹایا گیا، انہیں پتھروں پر گھسیٹا گیا، غلام مسلمانوں پر شدید ظلم کیا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت تکالیف دی گئی، وہ تپتی ہوئی زمین پر ڈالے جاتے اور ان سے کہا جاتا کہ اسلام چھوڑ دو، لیکن ان کی زبان پر ایک ہی صدا ہوتی، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ذرا سوچیں، جسم پر پتھر، سینے پر بھاری بوجھ، مکہ کی گرم زمین، لیکن دل میں ایمان، یہ ایمان تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے، جب مسلمانوں کو آزمائش آتی تو اپنے ایمان پر قائم رہے۔ پھر وہ وقت آیا جب قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خاندان اور مسلمانوں پر معاشرتی اور معاشی بائیکاٹ مسلط کر دیا۔ طالب میں سخت حالات آئے، کھانے کی قلت ہوئی، معاشی تنگی، تنہائی، بھوک، لیکن ایمان قائم رہا۔ مسلمانوں نے یہ تکلیف برداشت کی مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس دنیاوی طاقت نہیں تھی، مگر ان کے پاس ایمان تھا، اور ایمان والا انسان کبھی حقیقت میں تنہا نہیں ہوتا۔ پھر ایک سال ایسا آیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئی اور حضرت ابو طالب بھی وفات پا گئے۔ ذرا سوچئے، ایک طرف وہ بیوی جو ہر مشکل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑی تھی، دوسری طرف وہ چچا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے، دونوں دنیا سے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غم کی شدت بڑھ گئی، لیکن دعوت نہیں رکی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن نہیں رکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے گئے، لیکن انہوں نے قبول کرنے کے بجائے بدسلوکی کی۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی، اور سیرت کی مشہور واقعے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک زخمی ہو گئے۔ لیکن غور کیجئے، جس شخص کو پتھر مارے جا رہے ہیں اس کے دل میں ان کے لیے بد دعا نہیں تھی، یہ نبی رحمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد انتقام نہیں تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد انسان کو اللہ تک پہنچانا تھا۔ مکہ والوں نے اتنی مخالفت کی، پھر ایمان کیسے پھیلا؟ یہاں ایک حیران کن بات ہے، جس مکہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، اسی مکہ کے لوگ بعد میں اسلام میں داخل ہوئے۔ جس مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کیا، وہی مکہ بعد میں فتح ہوا۔ جس مکہ کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے نکالا، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے،
لیکن انتقام لینے کے لیے نہیں بلکہ معافی دینے کے لیے۔ مکہ میں ظلم بڑھتا گیا، لیکن دوسری طرف مدینے میں اسلام کے لیے دل کھلنے لگے۔ انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، بیعتیں ہوئیں، مسلمانوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے، اور پھر وہ عظیم واقعہ آیا، ہجرت مدینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے۔ یہ صرف ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر نہیں تھا، یہ اسلام کی تاریخ کا ایک نیا باب۔ میرے عزیز دوستو، جب کبھی مکہ میں مسلمان گنے چنے تھے، پھر آہستہ آہستہ تعداد بڑھی، مدینے میں اسلام مضبوط ہوا، قبائل اسلام کے قریب آنے لگے، لوگ قرآن سنتے اور ایمان لاتے۔ جو دین مکہ میں چند لوگوں کے درمیان شروع ہوا تھا، وہ عرب کے مختلف علاقوں تک پہنچنے لگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر صحیح روایت میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1400 بیان ہوئی، جبکہ بعض روایات میں 1500 کا ذکر بھی آیا ہے۔ یہ صرف چند سالوں کا سفر تھا، اور پھر فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 10,000 مسلمان تھے۔ ذرا غور کیجئے، ایک طرف مکہ کا وہ دور جب ایک مسلمان اپنے ایمان کی وجہ سے چھپ کر عبادت کرتا تھا، اور دوسری طرف وہ وقت جب ہزاروں مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ اللہ کی مدد تھی۔ وہی مکہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، وہی لوگ جنہوں نے صحابہ کو ستایا، وہی شہر جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تھے، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر واپس آ رہے ہیں۔ اگر کوئی دنیاوی بادشاہ ہوتا تو شاید بدلہ لیتا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے۔ مکہ میں داخل ہوئے تو تکبر کے ساتھ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے جھکے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت میں فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے اور خانہ کعبہ میں تشریف لے جانے کا ذکر موجود ہے، اور پھر مکہ والوں کے سامنے معافی کا دروازہ کھول دیا گیا۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ میرے بھائیوں، ذرا اس سفر کو دوبارہ دیکھیے۔ غار حرا میں ایک انسان، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت ابو بکر، حضرت علی، پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ، چند لوگ، پھر ایک جماعت، پھر مدینہ، پھر 1400، پھر ہزاروں، پھر فتح مکہ کے موقع پر تقریباً 10,000 مسلمان۔ یہ صرف تعداد کا بڑھنا نہیں تھا، یہ ایمان کا پھیلنا تھا، یہ قرآن کا پھیلنا تھا، یہ توحید کا پھیلنا تھا، یہ رحمت کا پھیلنا تھا، یہ اللہ کے دین کا پھیلنا تھا۔ میرے محترم سامعین، اگر آج آپ حق کی بات کرتے ہیں اور لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں۔ اگر لوگ آپ کو سمجھ نہیں رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں۔ اگر مشکلات آپ کے راستے میں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہیں تو غار حرا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں، جن کی تعداد بہت کم تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان سے ایک ایسی امت بنائی جس نے دنیا بدل دی۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم ربیع الاول کا ذکر کرتے ہیں تو صرف یہ نہ سوچیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے، یہ بھی سوچیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں تشریف لائے۔ وہ ہمیں اللہ سے ملانے آئے تھے، وہ شرک سے نکالنے آئے تھے، وہ ظلم سے نکالنے آئے، وہ جہالت سے نکالنے آئے، وہ انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانے آئے تھے۔ وہ یتیموں کے لیے رحمت بنے، وہ بچوں کے لیے شفقت بنے، وہ عورتوں کے لیے عزت کا پیغام بنے، وہ غلاموں کے لیے آزادی کا پیغام بنے، وہ غریبوں کے لیے سہارا بنے، وہ پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اس لیے قرآن پاک میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو آئیے اس ربیع الاول میں صرف محفل نہ کریں، اپنی زندگی بھی بدلیں۔ صرف درود نہ پڑھیں، درود پڑھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی اپنائیں۔ صرف نعت نہ سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی اپنائیں۔ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں لے آئیں۔ اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، دل سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے ہی والا بنا۔ ہماری اولاد کے دلوں میں قرآن کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما۔ ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر دے، ہمارے دلوں کو کینہ، حسد اور بغض سے پاک کر دے۔
ہمیں سنت پر چلنے کی توفیق دے اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ایک بار پوری محبت کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو پیارے دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان محمد جاوید عیسانی کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔